السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہو آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ آج آپ لوگوں کے لیے میرے پاس ایک نئی سٹوری ہے، بڑی زبردست سٹوری ہے آج، اور آج دو سٹوریاں ہیں، خیر میں ڈالوں گا دونوں الگ الگ دن، لیکن پہلی سٹوری آج ہم شروع کرتے ہیں۔ اور سٹوری شروع کرنے سے پہلے مل کر اکٹھے اللہ کو یاد کر لیں، اپنا حصار بنا لیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو آج کی ہماری سٹوری جو ہے، ایک لڑکا جو کہ بزنس ہی کہہ لو، ایک قسم کا وہ بزنس بھی ہے اور جاب بھی ہے، یعنی کہ وہ پرماننٹ کسی کمپنی کے اندر کام نہیں کرتا، وہ ایسا ہے کہ وہ پروجیکٹ کے حساب سے کام کرتا تھا۔ کسی کمپنی میں جاتا تھا، اس کمپنی کا پروجیکٹ پکڑتا تھا، 1 سال کا، 2 سال کا، 1.5 سال کا، اس طرح سے اس کے پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتے تھے تو وہ پھر دوسرے پروجیکٹ کی طرف چلا جاتا تھا۔ تو اسی طرح سے وہ اپنے جس علاقے میں وہ رہتا تھا، جس شہر میں وہ رہتا تھا، اس شہر سے ہٹ کر ایک شہر میں اس کی جاب لگی، اور 1.5 سال 2 سال کا پروجیکٹ تھا، وہ ختم ہو گیا، وہ واپس اپنے شہر آ گیا۔ اب جب وہ دوبارہ اپنے شہر آیا تو اس نے پھر اگلا ایک پروجیکٹ پکڑنے کے لیے نیٹ کے اوپر اپلیکیشنز وغیرہ اور سائٹ ڈالنے شروع، کیونکہ اس کا جاب ایسی تھی، اس کی سی وی اتنی زبردست بن چکی تھی، کوئی بھی کمپنی اس کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیتی تھی، اچھی بیسک سیلری پہ، اور اچھا اٹھاتی تھی۔ تو اس کی اب ایک جگہ میں اس نے کانٹریکٹ اپنے شہر میں، جس علاقے میں یہ رہتا تھا، وہیں کا ایک پروجیکٹ اسے شروع ہوا، اور اس نے وہ پروجیکٹ کمپنی کے ساتھ سائن کر لیا، اور پروجیکٹ تھا اس کا کوئی 3 سال کا، جس کے اندر سے 1 سال ادھر اس نے لگانا تھا، اور 1 سال اس شہر سے باہر ایک علاقہ ہے، تقریباً کوئی 700 کلومیٹر اس کے علاقے سے دور ہے، وہاں تھا۔ تو یہاں کا تو اس کا سال کمپلیٹ ہو گیا۔ اب جب کمپنی شفٹ ہو گئی دوسری جگہ پہ، تو اس جگہ میں اس کا پروجیکٹ جو تھا باقی کے مزید 2 سال کا پروجیکٹ، اور ٹوٹل کانٹریکٹ جو اس کا تھا وہ تھا 3 سال کا۔ اب جب کمپنی نے اسے بولا کہ بھئی تو نے اب یہاں سے نکلنا ہے، اور جس علاقے میں تو نے جانا ہے وہ علاقہ یہاں سے تقریباً کوئی 700 کلومیٹر دور ہے، تو اب اس کی جاب اچھی تھی اور سیلری بھی اچھی تھی، اور اس نے ایگری کر لیا اور چلا گیا۔ اب جب یہ وہاں پہ پہنچا ہے تو ظاہر سی بات ہے، اب جہاں پر یہ کام کرتا تھا وہاں پہ لیبر طبقہ بھی کام کرتا تھا، اور یہ جو تھا یہ ذرا تھوڑا پرائیویسی چاہتا تھا کہ میں اکیلا رہوں، پرائیویسی بھی ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ اچھی پوزیشن پر بھی تھا۔ تو اس نے کہا چلو میں تھوڑا سا آس پاس کوئی رہائش وغیرہ کچھ ہوگی، کچھ مل جائے گا، میں وہاں پر کرائے پر منتھلی رینٹ کے اوپر میں رہ لوں گا۔ تو خیر وہ ایک گاؤں نما ایک علاقہ تھا، اور وہاں پر زیادہ تر یہ فارم ہاؤسز وغیرہ جو استراحے عربی میں بولتے ہیں، چھوٹے چھوٹے استراحے ہوتے ہیں، وہ اس نے دیکھے۔ تو ایک استراحہ ملا اس کو، اور اس کا رینٹ بھی بہت کم تھا اور بہت مناسب تھا۔ اس نے فوراً ایگری کر لیا، اور منتھلی بیس کے اوپر اس نے وہ کانٹریکٹ سائن کر لیا۔ اب پہلا دن تھا، یہ چلا گیا ہے، جا کر اس نے سامان رکھا، کھایا پیا اور سارا کچھ کیا، اور یہ ابھی کوئی اس نے نا 10 سیکنڈ میں خیال میں ہوئے ہوں گے یا 20 سیکنڈ ہو گئے ہوں گے، یہ ابھی ادھر لیٹا ہی تھا تو آوازیں آنی شروع ہو گئیں اسے۔ تو بہرحال اس نے ان آوازوں کو اگنور کیا، ادھر ادھر دیکھا، کچھ بھی نہیں، اور سو گیا۔ اور روٹین کے مطابق یہ صبح اٹھا فجر کے ٹائم، اور تیار شیار وہ اپنے کام کے لیے نکل گیا۔ پھر وہاں اس کے جو کولیگس ہیں انہوں نے بولا اسے کہ بھئی تو اتنا دور چلا جاتا ہے، ٹوٹل تیری 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو صبح 8 سے شام 8 تک تو نے کام کرنا ہوتا ہے، اور تو 12 گھنٹے تو ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے ادھر، کچھ چند گھنٹوں کے لیے تو نے سونے جانا ہوتا ہے، تو ادھر ہی رہ لیا کر۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یار، میں ابھی کماتا ہوں تو ظاہر ہے پہ اپنے پہ بھی لگاؤں گا میں، اور مجھے ویسے بھی پرائیویسی پسند ہے۔ تو اب یہ چلا گیا، جاتے جاتے اپنا کھانا پینا وغیرہ راشن جو بھی ہے لے کے چلا گیا۔ اب یہ بیٹھا ہے وہاں پر، کھا رہا تھا، اور اپنے برتن بھی لے کر گیا نیا خرید کے۔ تو ابھی یہ جیسے اب وہاں پر یہ بیٹھا کھا رہا تھا ابھی، تو کچھ ہی دیر گزری ہے نا، تو اندر برتنوں کے گرنے کی آواز آئی ہے، جیسے کسی نے برتنوں کو پھینکا ہے اور برتن ٹوٹے، اور یہ ساری شور شرابہ شروع ہوگا۔ ابھی جاتا ہے، دیکھتا ہے اندر سارے برتن جو ہیں کانچ کے تھے وہ گرے ہوئے، چورا چور ہوئے ہیں، اور سارا اس نے کیا کیا، اس نے وہ جو مالک مکان تھا ابو محمد، اس کو اس نے کال لگا دی۔ ابھی ان کے آپس میں اسلام دعا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ابو محمد کہاں پر ہو تم؟ ابو محمد کہتا ہے کہ جی کہ میں تو ابھی شہر سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تو کیا ابھی آ سکتا ہے؟ اس نے کہا کیوں، خیر ہے، کس بات کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی
آپ استراحے میں میرے پاس آ جاؤ تو ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے، اس معاملہ ہے اس پہ بات کرنی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بس جو بھی اب راستے کا جو ٹائم لگے گا مجھے وہی لگے گا اور میں کچھ ہی دیر میں تیرے پاس پہنچ جاؤں گا. اب ابو محمد اس کے پاس پہنچ گیا اور اس سے بات چیت ہوئی ہے. اس نے کہا کہ پہلے تو اس نے لے جا کر کچن دکھایا اور سارے برتن شرتن ٹوٹے دکھائے سب کچھ. تو اس نے کہا کہ یار ابو محمد ایک بات تو بتا مجھے، اس گھر کے اندر کچھ ہے اور صحیح سے مجھے بتانا کچھ ہے کہ نہیں ہے. کہتا ہے ابو محمد کیا کہتا ہے اس کو، کہتا ہے کہ جب تو آیا تھا اس گھر میں تو نے دیکھے تھے اس گھر کے اندر جو برتن تھے وہ سب پلاسٹک کے تھے. کہتا ہاں میں نے دیکھے وہ تیرے برتن تھے سب پلاسٹک کے تھے اور یہ کانچ کے برتن تو خود لایا ہے. کہتا ہاں یہ کانچ کے برتن میرے ہیں اور میں لے کر آیا ہوں. کہتا دیکھ یہ جو استراحہ ہے نا یہ اس پر سایہ ہے، یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو یہاں پر رہتی ہیں لیکن وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دیتی ہیں. انہوں نے تجھے بھی ڈرانے کے لیے برتن تیرے توڑے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے لیکن یہ نقصان کسی کو نہیں دیتی ہیں. تو ایک کام کر، تو 3 مہینے تک فری یہاں پر رہ. اگر تجھے لگے کہ یہاں کچھ نہیں ہے تو کنٹینیو کر لینا، ادروائز تو آ جا اور چابی واپس کر دے اور خیر و برکت سے تو واپس چلا جا، بے شک یہ اور جگہ لے لے. تو 3 مہینے تو دیکھ لے پہلے. تو اس نے کہا چلو 3 مہینے کی بات ہے، میں 3 مہینے دیکھ لیتا ہوں. اور صرف اس نے کہا تھا کوئی نقصان تو دے گی نہیں. اب یہ کیا کیا، وہ چلا گیا ابو محمد کچن میں گیا ہے، جا کے اس نے برتن جو ٹوٹے تھے اسے صاف صفائی کی اس کی سارا کچھ، اور چلا گیا اپنے کمرے میں اور جا کر سونے کی تیاری کر رہا تھا. دروازے بند کیے. کہتا ہے اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ کوئی چیز جیسے ہینڈل ہوتا ہے اس کا ہینڈل کھول کے دروازہ کھولا ہے کسی چیز نے، اور جیسے ہی وہ دروازہ کھلا ہے وہ چیز آئی ہے. اس سے کہا کہ ایک عورت دیکھی ہے میں نے کیونکہ سر سے پاؤں تک عبائے میں تھی، یعنی کہ اس کی آنکھیں ناک منہ کچھ نظر نہیں آ رہا، فل عبائے میں کور تھی. کہتا ہے میں اب اسے دیکھی جا رہا ہوں اور وہ مجھے دیکھی جا رہی. کہتے میری حالت ایسی تھی کہ اب میں اٹھنا بھی چاہتا ہوں اور اٹھنا نہیں بھی چاہتا ہوں. نیند کا اتنا غلبہ تھا میرے اوپر، تھکاوٹ اتنی مجھے ہو چکی تھی اور ایک قسم سے میں اس سختے میں بھی آ چکا تھا. اس کو دیکھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہی ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد وہ دروازہ بند کیا اور وہ چیز چلی گئی اور میں ابھی تک بیٹھ کے سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا چیز آئی تھی. میں کچھ بول نہیں سک رہا، کچھ کہہ نہیں سک رہا، کچھ پڑھ نہیں سک رہا، کچھ بھی نہیں. اور اسی چکر میں تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ میں سو گیا. صبح اٹھاؤں پھر دوبارہ میری وہی روٹین شروع ہو گئی، کام پہ جانا واپس آنا، اور اسی طریقے سے 1 مہینہ نکل گیا. نقصان خیر مجھے ان چیزوں نے کچھ نہیں دیا اور 1 مہینہ نکل گیا. اب 1 مہینہ ختم ہوا ہے تو اب ہم لوگ داخل ہو گئے سردیوں میں. ٹھنڈ آ گئی، سردیاں آ گئی. اور عرب کا ایسا طریقہ ہے نا کہ جب یہ گاؤں کا علاقہ جو ہوتا ہے نا، دور دراز علاقہ ہوتا ہے، کھلا علاقہ ہوتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا چلو آج میں نا اندر نہیں سوتا ہوں، آج میں نا باہر سوؤں گا کھلے میں گارڈن کے اندر. تو اس طرح تھا، اس کے باہر ایک گارڈن تھا کیونکہ یہ 3 بیڈ روم تھا، 2 واش روم تھے، ایک چھوٹی سی سٹنگ تھی، ایک کچن تھا. اس طرح بنا ہوا تھا. سامنے ایک چھوٹا سا لان بنا ہوا تھا اور مین گیٹ تھا. تو اسے کہا آج میں باہر ہی سو جاتا ہوں. تو اس نے باہر اپنا بستر لگا لیا اور اب یہ باہر سونے لگا. کہتا ہے کہ اب نیند آ رہی ہے ٹوٹی ٹوٹی، کبھی اٹھتا ہوں کبھی سوتا ہوں، کبھی اٹھتا ہوں کبھی سوتا ہوں. یہ جو ٹڈی ہوتی ہے، ٹڈیوں کی آواز، گراس ہاپر کی آواز جو ہوتی ہے، یہ اس کی وجہ سے مجھے نیند آتی ہے نہیں آتی ہے. بس کسی طرح سے میں اسی کشمکش میں تھا. تو اچانک سے مجھے نا بچوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں، شور شرابے کی. اور میں جب اٹھ گیا میں نے دیکھا کیونکہ گارڈن تھا، گارڈن میں ایک ٹیبل بھی پڑا ہوا تھا، کرسی لگی ہوئی تھی، اور میں کیا دیکھ رہا ہوں ادھر 2 عورتیں، بچے ایک سائڈ پر ہیں اور 2 عورتیں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں. اب میں ان 2 عورتوں کو دیکھ رہا ہوں. وہ 2 عورتیں اٹھی ہیں، ایک جو ہے ان بچوں کی طرف گئی اور دوسری جو تھی وہ سیدھی میری طرف چلتی آ رہی ہے. اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں میری طرف چلتی آ رہی ہے. اب آئی جائے آ کر میرے بالکل پاس آ کے کھڑی ہو گئی. اور میں پھر وہی جیسے کہ انسان نا بالکل شل ہو جائے، باڈی بالکل جواب دے جائے، صرف آنکھیں ہیں وہ بولی جا رہی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں. مجھے کہتی ہے کہ میں معذرتاً تیری نیند ہم نے خراب کر دی ان بچوں نے. ابھی وہ گئی ہے اس کو بچوں کو چپ کرانے کے لیے، اور تو پھر اپنی نیند کو دوبارہ سے پوری کر لے. اتنا کہا اور وہاں سے وہ
چلے گئے. اور میں ابھی دیکھ رہا ہوں دیکھتے 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 کس ٹائم پر میں پھر سو گیا. مجھے پتہ نیند سخت آئی تھی, میں پھر سو گیا. کہتا دوسرے دن جب میں اٹھ کر اب میں تیار شیار ہوا ہوں اور اب میں باہر جانے لگا ہوں, دروازہ گاڑی میں نے اسٹارٹ کی ہے ابھی, تو کسی نے کھڑکی پہ آ کے ناک کیا. اب میں پلٹ کے دیکھا, میں باہر ایک کالے لباس میں پوری ایک عرب کی جو عورت ہوتی ہے, اب نقاب سر سے پورا فل کورڈ, آنکھیں تک نظر نہیں آ رہی. میں نے شیشہ نیچے کیا اور اس سے بات شروع کی ہے. اس نے بتایا کہ ہم لوگ ادھر, السلام وعلیکم السلام ہو گیا. اس سے کہا کہ میں ادھر پیچھے اس گھر کے اندر میں رہتی ہوں. کہتا ہے میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو وہ جس جگہ میں رہتا ہوں اس طرح میں اسی طرف اشارہ کر رہی تھی. میں سمجھ گیا کہ یہ وہی چیزیں. اور ہم لوگوں نے پہلے اسٹارٹنگ کے دنوں میں تجھے تنگ کیا, تجھے پریشان کیا کہ شاید تو چلا جائے یہاں سے, اور اس کے بعد ہم لوگوں نے تنگ کرنا چھوڑ دیا کیونکہ تیری طرف سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے, نہ تو نے ہمیں نقصان دیا نہ ہم نے تجھے کوئی نقصان دیں گے. ہاں یہ کہ تو اب آرام سے رہ یہاں پر, ہم تجھے کوئی نقصان دینے والے نہیں ہیں, پریشان مت ہو, ہم سے ڈرنا مت. اور اسی طریقے سے باتیں کرتے اور وہ اچانک سے پھر وہ غائب ہو گئی. کیسے اسی طرح سے پھر دوبارہ سے میں ایک دن کام سے واپس آیا ہوں, میں باہر آ کے پھر بستر ڈالا سونے کے لیے, پھر وہی بچوں کا شور شرابہ اور پھر سے میری آنکھ کھل گئی. کہتا ہے اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ اب 3 لوگ ہیں جو اب اس چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. ایک کوئی بزرگ بابا بیٹھا ہوا تھا اور 2 عورتیں بیٹھی تھی اور بچے کھیل رہے تھے. اور وہ بابا اس عورت سے کہہ رہا تھا کہ بھئی تم لوگوں کی وجہ سے آج پھر اس کی نیند خراب ہو گئی ہے. کہتے ہیں اتنی باتیں ان کی ہوئی ہیں تو اچانک سے وہ اٹھی ہے, بچوں کو لیا اس نے اور اچانک سے پھر سے وہ لوگ غائب ہو گئے اور میں پھر روٹین کے مطابق میں پھر سو گیا. کہتے ہیں اسی طرح سے پھر کافی عرصے تک یہ چیز چلتی رہی اور وہ بیچ میں عورت آتی رہی ہے, بیچ میں آ کے بتاتی تھی کہ تو یہاں پہ آرام سے رہ, ہاں یہ چیز ہے کہ حمام کا دروازہ کھلا مت چھوڑنا, ٹی وی کی آواز زیادہ اونچی مت کرنا, کھانا جو تو کھائے بچا ہوا کھانا بالٹی میں مت پھینکنا. یعنی کہ اس طرح سے وہ انسٹرکشن دیتی جاتی تھی, اسی طریقے سے آتی تھی پھر چلی جاتی تھی. کہتا ہے ایک دن میں اسی طرح سے باہر گارڈن میں ہی بیٹھا ہوا تھا, چیئر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ 3 لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے اس طرح میں میرے, اور اندر اسی عورت کے پاس چلے گئے. اب جب میں اس عورت کے پاس گیا, میں سمجھا کہ شاید کوئی چور آ گئے, کوئی لوگ آ گئے اچانک سے, کسی نے مجھے خبر بھی نہیں دی ہے اچانک یہ کیا چیز ہے. کہتے جب وہ عورت آئی, اس عورت نے مجھے بتایا کہ ان میں سے 2 جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں اور ایک جو ہے وہ میرا ماموں ہے, تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, مجھ سے ملنے کے لیے یہ لوگ آئے, مل کے یہ کچھ دیر بعد واپس چلے جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ اتنا تھا کہ وہ لوگ میری عزت کرتے تھے, میں ان کی رسپیکٹ کرتا تھا, مجھے جو ہوتا تھا وہ عورت مجھے انفارم کرنے کے لیے, یعنی کہ مجھ سے رابطے میں صرف وہی ایک عورت تھی. تو کہتے ہیں اسی طرح سے وقت کرتا گیا. ایک دن کیا ہوا کہ جب میری ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے, مجھے مکمل 3 سال کانٹریکٹ کے مکمل ہو گئے میرے, اور اب پروجیکٹ بھی کمپلیٹ تھا اور میں اب واپس جانے والا تھا. تو ابھی میں کمرے کے اندر میں ابھی پیکنگ اپنی کر رہا تھا, اتنے میں دروازہ کھلا اور وہی عورت اندر داخل ہوئی. تو کہتی کہ کدھر جا رہا ہے نا, تو اس نے کہا کہ میرا اس طرح سے کانٹریکٹ ختم ہو چکا ہے اور اب میں واپس جا رہا ہوں اور میں اپنے شہر کی طرف نکل جاؤں گا اور میرا کانٹریکٹ ایکسپائر ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ اچھا تو اب جا رہا؟ کہتا ہاں میں جا رہا ہوں. کہتا چل اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے, اللہ تعالیٰ تجھے کامیاب کرے. حالانکہ وہ اس کے بعد جب یہ حادثہ ہوا تھا وہ قرآن کی بھی لے کر آیا تھا, اس نے اسپیکر لگایا تھا, تلاوت چلتی رہتی تھی, اس کے باوجود یہ لوگ آتے تھے. وہ سمجھ گیا تھا کہ بھئی یہ نان مسلم نہیں ہے, یہ جو بھی ہیں مسلمان ہیں. بہرحال اس وقت رات اس سے ملاقات ہوئی اور یہ رات کہیں سو گیا. سویا ہے تو اس کو خواب آئی. خواب میں یہ کیا دیکھتا ہے کہ وہی عورت جو اس کے پاس آتی تھی اس کے خواب میں آئی. خواب میں آنے کے بعد اس کو بولتی ہے کہ تو جب کل جانے سے پہلے ہم سے یہاں پر مل کر جانا. یعنی کہ اس نے بتایا کہ ہم لوگ اب یہاں سے شفٹ کر گئے, ہم لوگ شفٹ کر کے فلان جگہ میں آ گئے, یہ گھر ہے, یہ پوری لوکیشن دکھائی ساری, اور کہا ہے کہ کل جانے سے پہلے ہم سے ملتے ہوئے جانا. اس نے کہا تھا ٹھیک ہے, اور ایسے اچانک سے اس کی آنکھ کھل گئی. اب کیا دیکھتا ہے کہ الارم لگا ہوا تھا, فجر کا ٹائم ہو چکا تھا, یہ اٹھا ہے, نماز پڑھی اس نے, اب پیکنگ شیکنگ کیے, تیاری کیے, نکلنے کی اس نے. تو یہ اب تقریباً 8-9 بجے یہ گھر سے
نکل گیا استراحت سے. ابو محمد کے پاس دیا, اسے چابی شابی اس کو سمائی. ابو محمد سے پوچھتا ہے کہ فلان گاؤں یہاں سے کتنا دور پڑتا ہے, تو وہ بھی حیران ہوئے کہ اس بارے میں یہ کیوں پوچھا, پر اس نے بتا دیا کہ آگے جا, لیفٹ جا, رائٹ جا, فلاں جگہ یہ تیرا گاؤں آ جائے گا, یہاں سے تھوڑا ہی دور ہے. اب یہ اسی راستے پہ چل پڑا. ابھی جب اس گاؤں میں پہنچا, وہ کیا دیکھتا ہے کہ گاؤں بہت پرانا تھا, یعنی کہ ابھی اس کے اوپر گورنمنٹ کام کرنا شروع کر دیا, اب یہ اس کے اوپر چیزیں بننی شروع ہو گئی, بلڈنگیں بننی شروع ہو رہی تھی, یعنی کہ کام آہستہ آہستہ ادھرنا تیار ہو رہا تھا. تو ایک بکالا تھا, اس بکالے پہ گیا, اس سے پوچھا, ساری ہسٹری اس سے لی. اس سے بولا کہ ایسے ایسے گورنمنٹ ابھی کام کر رہی ہے, پروجیکٹ چل رہے ہیں یہاں پر, آہستہ آہستہ یہ بالکل ایک نیا شہر بن جائے گا. تو اسے کہا کہ اچھا یہاں پر جو گھر ہے اوپر, یہ کس کہتے ہیں, یہاں پر ایک بہت بڑا تاجر ہے, اس کے یہاں پہ ایسے ہی 4-5 مکانات اور بھی ہیں, کیونکہ یہ وہی مکان تھا جو اسے بالکل اپنے خواب میں دیکھا تھا. ابھی کیا کرتا ہے, یہ اپنی گاڑی کو اسی بکالے پہ لگاتا ہے اور اس گھر کی طرف پیدل چل پڑتا ہے, کیونکہ گاڑی جا نہیں سکتی تھی, کیونکہ وہ روڈ بڑی کچی تھی, اوپر نیچے اپ اینڈ ڈاؤن اور کھڈے وغیرہ اور یہ ساری چیزیں تھی, تو یہ پیدل چل پڑا اس طرف. یہ کہتا ہے کہ اب جب میں اس گھر پہ باہر پہنچا ہوں, سیم وہی دروازہ, وہی سب کچھ, میں نے دروازے کے اوپر نوک کیا اور دروازہ خود اپنے آپ کھل گیا, اور وہی عورت میرے سامنے کھڑی تھی عباہے میں, فل کور, نہ اس کی آنکھ نظر, نہ اس کا ہاتھ, نہ اس کا پاؤں, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم لوگ یہاں شفٹ ہو گئے تھے؟ ہم یہاں پہ شفٹ ہو گئے, ٹیمپریری طور پہ ہم یہاں شفٹ ہوئے, اور اصل میں ہم لوگ جا رہے ہیں ایک سمندری علاقہ ہے, اس طرف جا رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ وہ تو علاقہ تقریباً یہاں سے کوئی 1000 کلومیٹر دور ہے. تو کہتی تھی کہ ہاں ہم لوگ اپنی پوری فیملی کے ساتھ ہم لوگ وہیں پر شفٹ ہو جائیں گے. اور تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں واپس اپنے شہر کی طرف جاؤں گا, اور پھر دیکھوں گا کوئی نیا پروجیکٹ وغیرہ کچھ ملا تو میں وہاں کروں گا. کہتا ہے کہ پھر تم لوگوں نے وہ استراحہ کیوں چھوڑ دیا؟ استراحہ تو تم لوگوں کے لیے صحیح تھا بالکل. کہتے نہیں, استراحہ صحیح تھا, لیکن پہلے بھی لوگ آ کر رہتے تھے, تنگ کرتے تھے, انہوں نے ہمیں تنگ کیا, ہم نے انہیں تنگ کیا اور انہیں وہاں سے بھگا دیا. اب تو تیرے ساتھ 3 سال ہمارے گزر گئے, اچھا وقت گزر گیا تھا, اب اگلے جو آئیں گے وہ پتہ نہیں کیسے آتے ہیں, پھر ہمیں پریشان کریں گے, ہم پھر انہیں نکالیں گے, یہ کہیں گے کب تک چلے گا. تو اس لیے پھر اب ہمارا ادھر رہنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, اس لیے ہم لوگوں نے یہاں شفٹ کر لیا. تو ٹھیک ہے جا, اللہ تجھے بھی برکت دے, تیرے کام میں ترقی دے. اور اس طرح سے بات چیت ہوئی, دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا اور وہ غائب ہو گئی, اور یہ نیچے واپس اتر آیا. اب سامنے سے نظر آیا وہی بکالے والا. ابھی بکالے والا اس سے کیا پوچھتا ہے کہ بھئی تو وہاں, تو پہلے تو یہ بتا تو انسان ہے یا تو کوئی جن ہے؟ کہتا ہے کیوں, ایسے کیوں تو پوچھا ہے؟ کہتا ہے تو وہاں ہاتھ ہلا کے کس سے بات کر رہا تھا؟ کہتا ہے وہ ادھر دیکھ, ادھر گھر ہے, وہاں پر میں کھولا ہے, وہاں پہ ایک عورت تھی, اس سے میں بات. کہتا ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھ پہلے. کہتا ہے جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی گھر ہی نہیں ہے, وہاں ابھی ایک اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے بس, اور ابھی اس کے بلاک بھی نہیں لگے ہوئے. کہتے تو وہاں کھڑا ہو. کہتا ہے میں بڑا حیران ہوں, ابھی میں گیا ہوں, پورا گھر بنا ہوا تھا, میں نے دروازہ نوک کیا, میں نے بات کی. اب بکالے والا مجھ سے پوچھے کہ تو دماغی توازن تیرا ٹھیک ہے, کوئی پریشانی تو نہیں؟ کہتا میں اسے کیا بولوں, برا کسی طریقے سے میں نے اسے بات چیت ٹالی, میں گاڑی اسٹارٹ کی اور میں اپنے شہر کی طرف نکل آیا. آ کر میں نے اپنے دوستوں کو یہ بات بتائی, لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا. اسی طریقے سے 1 سال کا ٹائم نکل گیا. اب 1 سال ہو چکا تھا, تو ہم کچھ لوگوں نے کولیگس سے سارے مل کر ہم نے کہا چلو جی ابھی 1 سے 2 دن 3 دن نا کوئی ڈیزرٹ میں بیٹھنے کا پروگرام ہے, جو کہ عرب کا یہاں کا کلچر ہے. انہوں نے کہا 3 دن کی ڈیزرٹ میں بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس آ جائیں گے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. یہ گئے جا کر انہوں نے ایک جگہ دیکھی ہے, حالانکہ وہ جگہ بڑی عجیب سی تھی, بڑی یعنی کہ کوئی سکون نہیں تھا. کہتے جب سے ہم نے وہاں پر اپنا ٹینٹ وغیرہ لگایا, کبھی کوئی چیز گر رہی ہے, کوئی چیز ہر رہی ہے, کوئی چیز غائب ہو رہی ہے, یہ کہ ایسے سگنل ہمیں ملے, لیکن ہم لوگ پھر بھی اگنور کر رہے تھے. کہتے اسی دوران مجھے اچانک سے ایک آواز آئی کہ نکل یہاں سے. اور جب اس سے بولا کہ حسن نکل یہاں سے, تو میں سمجھ گیا یہ تو وہی عورت کی آواز ہے جو مجھے وہاں پہ ملی تھی. تو کہتے ہیں کہ کیوں میں یہاں, کہتا ہے کہ ابھی سوال مت کر, جیسے بھی ہو فوری طور پر یہاں سے نکل جا. کہتا ہے لیکن کیوں؟ کہتا ہے اپنی سیدھی سائڈ پر دیکھ. کہتے ہیں جب میں نے اپنی سیدھی سائڈ کے اوپر دیکھا ہے کہ وہاں پر ایک سایہ سا ہے, انسان نمایاں سایہ ہے, لیکن بڑا عجیب سا ہے. تو میں اپنے باقی دوستوں سے پوچھا کیا تم لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہو؟ کہتا ہے ہاں ہمیں بھی نظر آ رہا ہے. کہتا ہے اسی وقت ہم لوگوں نے اپنا سامان اٹھایا اور اسی وقت اس جگہ سے ہم لوگ نکل گئے. کہتا ہے یہ تھا کہ وہ جو بھی چیز تھی وہ میرے ساتھ تھی,
اور بالکل سنسیئر تھی، کوئی پریشان نہیں کیا اس نے مجھے، اور ان دوستوں کو بھی یقین آ گیا کہ واقعی میں جو باتیں بول رہا تھا وہ بالکل سچ تھی۔ اور اسی طریقے سے ہم لوگ اپنی اسٹوری کی انت پہ آ جاتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اسٹوری، یہ کہانی اچھی لگی ہوگی، کیونکہ یہ ہمیشہ ابھی جب سے میں نے شروع کیا میں زیادہ تر کہانیاں یا عرب کی سنا، کیونکہ یہاں پر ایسے جنگلات میں بڑے قصص ہوتے ہیں، تو اسی لیے زیادہ تر میں ان کہانیوں پہ فوکس کرتا ہوں۔ آنے والے وقت میں اور بھی کہانیاں لائیں گے باہر کی، لیکن فی الحال جو ملتی جاتی ہیں مجھے وہ میں ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتا جاتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے ہماری یہاں پر یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو کمنٹس کرو، شیئر کرو، لائک کرو، اور سبسکرائب ضرور کیا کرو، اور اگر کچھ نیا ملے تو ہمیں کمنٹ باکس میں بھی بتایا کرو۔ اور میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو اپنے پچھلے چینل میں بھی بتایا کہ ای میل بھی دی ہوئی ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی کہانی آپ لوگوں کی زندگی ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کرو، ہم اس کو بھی لائیں گے یا شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔